السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اچھا، ہم نے پچھلے ٹاپک کے اندر والدین کے احترام و ادب کی بات کی تھی، کچھ باتیں آپ سے، کچھ موتی آپ سے بانٹے تھے، شیئر کیے تھے۔ ویسے تو اسلام ہر ایک چیز کے لحاظ اور ادب کے بارے میں ہمیں حکم دیتا ہے، بتاتا ہے۔ جب ادب و احترام کی ہم بات کرتے ہیں تو والدین کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے استاد کا۔ استاد آپ کو زمانے کے اندر رہنے کے طور طریقے کے بارے میں بتاتا ہے۔ والدین کے بعد بہت ساری چیزیں آپ گھر میں سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسکول میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تاکہ آپ دنیا کے اندر کامیابی بھی حاصل کریں۔ تو جب آپ اسکول میں آتے ہیں تو اسکول کے اندر آپ کو بہت ساری بکس بھی پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون پڑھاتا ہے؟ استاد۔ کتاب استاد کے بغیر ادھوری ہے، نالج اس کے اندر موجود ہے، لیکن جب تک استاد نہیں ہوگا آپ اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے استاد کی رہنمائی لازمی ہے۔ تو جو دوسری بڑی بات ہم کرتے ہیں ادب کی، تو وہ ہمارے پاس کس کی آئے گی؟ استاد کی۔ استاد کا ادب ایسے ہی لازم اور فرض ہے جیسے آپ اپنے والدین کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاد جو ہے، استاد جب کلاس میں آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ استاد کو سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور سلام لیتے ہیں، اور یہ سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سلامتی امن و امان کے لیے ہوتی ہے۔ تو سب سے ہم پہلے کیا دیکھیں گے کہ حکم کی بجا آوری۔ جب آپ اسکول میں آتے ہو، کلاس میں آتے ہو، کلاس میں ٹیچر بیٹھا ہے، سب سے پہلے آپ اسے اجازت لیتے ہو کلاس میں آنے کی، کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ ادب میں آئے گا۔ ایسے نہیں آ جانا بغیر پوچھے آ کے بیٹھ گیا، ایسے یہ بے ادبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جیسے ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، اس طرح کلاس کی بھی اپنے آداب ہیں، سکول کے آداب ہیں۔ سکول کے اندر یہ پھر ایک سیکشن ہے کلاس، اس کے اپنے آداب ہیں۔ تو جب آپ آئیں گے پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد آپ آئیں گے سلام کریں گے، سلام کریں گے، سلام کرنے کے بعد بیٹھیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا بھی کون سے سبجیکٹ ٹیچر ہے، تو آپ بک نکال کے اس سے پوچھیں گے اور اس کو کریں گے۔ یہ سب اس کے حکم کی بجاوری میں ہے کہ وہ کہے گا آپ نے شور نہیں کرنا، تو آپ نے شور نہیں کرنا۔ جب وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرے گا تو آپ نے اس کی ان باتوں کو سننا ہے، تاکہ وہ آپ کو فائدہ دے سکیں۔ تو سب سے پہلے کیا حکم بجاوری کی؟ حکم بجاوری میں کیا کہ وہ جو جیسے جیسے کہے گا آپ نے ان کی باتیں ویسے ویسے ماننی ہے، سوائے ایسی بات کے جو اسلام سے ہٹ کے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو یا نبی پاک کے خلاف ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بات آپ نے والدین کی بھی نہیں ماننی اور کسی کی بھی نہیں ماننی، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کلاس میں جب آئیں گے، جو بات سر کہیں گے آپ نے ماننی ہے، تو وہ آپ کا ادب و احترام کا پہلا حصہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ باتوں کو بغور سننا۔ کوئی ٹاپک چل رہا ہے آپ کا، سمجھا رہا ہے وہ آپ کو، جی سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس ٹاپک کو، اپنے دماغ کو، ذہن کو کھول کے سننا ہے۔ ایسی ایسی باتیں وہ آپ کو بتا جاتے ہیں جو آپ کے لیے کامیابی کا حصہ ہوتی ہیں، یا کامیابی کا راستہ ہوتی ہیں، یا کامیابی پر آپ کو گامزن کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر اپنے فلو میں بتا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اس کو نہیں سن رہے صحیح طریقے سے۔ آنکھیں تو دیکھ رہی، دماغ حاضر نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان ہوگا۔ ٹیچر ہمیشہ آپ کے ساتھ علم کی باتیں کرے گا، آپ علم کے موتی بانٹے گا۔ موتی کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے جب بھی لیکچر لینا یا کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے، سارے بچے خاموشی سے سوال کو سنیں، اور جو ٹیچر جواب دیتا ہے اس کو سنیں۔ یہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی باتیں ہوں جو آپ کے آنے والے جو مسئلے مسائل یا آپ کو مسئلے مسائل درپیش ہیں، ان کو حل کرنے میں ایک راستہ فراہم کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے پاس ہے بات کرنے کا سلیقہ، کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، کہ آپ نے بات کس طریقے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل جو ہم بات کرتے ہیں، یہ لوگ جو بات کرتے ہیں، بچے بات کرتے ہیں، وہ بے ادبی سے بات کرتے ہیں، تو میں کر کے اس طرح کر کے بات کریں، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پیار سے، ادب سے، نظر جھکا کے سلام کریں، اور سر سے کہیں جی سر مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، تو میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو مجھے اس کا اپنا سولوشن بتانا ہے، یہ مجھے سر یہ مسئلہ ہے، مجھے تھوڑا سا سمجھا تو دیں، ٹھیک ہے؟ بڑے پیار سے، نرم لہجے کے اندر ادب سے بات کرنی ہے۔ یہ جو بات آپ کریں گے اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور آپ کو جو اس کا جواب ہے وہ دینے میں استاد کو آسانی بھی ہوگی، اور وہ بھی یہ سمجھے گا کہ بچہ با ادب ہے۔ اور جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ با ادب کامیاب ہوتا ہے ہمیشہ، بے نصیب جو ہے یا بے ادب جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ جب استاد اس سے سیٹسفائی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا اور اس کو کامیابی کی طرف نہیں جان دے گا، ٹھیک ہے؟ تو بے ادبی کبھی بھی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ کامیابی ادب و احترام کے اندر ہے۔ یہی بات ابھی میں نے کی کہ جتنی آپ کامیابی چاہتے ہیں اتنا ادب و احترام کریں، یعنی جتنا آپ ادب و احترام زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ رسپیکٹ جتنی زیادہ آپ دیں گے، اور رسپیکٹ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، رہکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھاوے کے لیے نہ ہو،
جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے اتنی کامیابی آپ کو ملے گی. آج جو ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں ہمارے استادوں کی مہربانی ہے. ہم نے رسپیکٹ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, اجر دیا, تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. تو کل آپ میں سے بھی ادھر آئیں گے پڑھانے کے لیے, لوگ آئیں گے جیسے شاہ جہاں بھائی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ادھر آتے تھے پڑھنے کے لیے, لیکن آج یہاں پہ یہ ٹیچر ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بہترین آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے. تو جتنا ادب زیادہ کریں گے والدین